السلام علیکم غرض امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جملہ تمام پریشانیوں سے، بیماریوں سے، بے جا مقدمہ بازیوں سے اور جو چھوٹی بڑی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ان سب کو دور عطا فرمائے اور ہمیں کامل مومن رہ کر اور اس کی رضا والے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرا موضوع بہت ہی سمجھو کہ ایک اہم ترین موضوع ہے اور وہ ہے نجازت کا موضوع، کہ نجازت غلیظہ اور نجازت خفیفہ کس کو بولتے ہیں۔ پہلے تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نجازت کہتے کس کو ہیں۔ نجازت اس چیز کو کہتے ہیں، اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کے لگنے سے کپڑا، بدن یا جگہ ناپاک ہو جائے، اس کو نجاست بولتے ہیں۔ تو یہ نجاست کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ اس کے بارے میں آپ کو میں انشاءاللہ الکریم کچھ عرض کروں گا، آپ غور سے سنیں گے تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور جب بات سمجھ میں آئے گی تو عمل کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ تو ویڈیو اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، لائک بھی کر دیجئے، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے، بات سمجھ میں آئے تو لائک بھی کر دیجئے، اور اگر کوئی اچھی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی اچھی رائے بھی تحریر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف، نجازت غلیظہ اور نجازت خفیفہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ نجازت کی دو قسمیں ہیں، نجازت غلیظہ اور نجازت خفیفہ۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو جائے، وہ نجازت غلیظہ ہے۔ جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے یعنی کہ الٹی آنا، حیض و نفاس و استحاضہ کا خون، منی، مذی، ودی، یہ جو چیزیں ہیں جس کے نکلنے سے، انسان کے جسم سے خارج ہونے سے انسان کے لیے وضو اور غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جو خون زخم سے بہا نہ ہو وہ پاک ہے۔ جیسے اگر کوئی رگڑ لگ گئی جس کے ذریعے جس سے صرف خون کی رنگت ظاہر ہوئی، خون بہا نہیں بلکہ خون کی صرف رنگت ظاہر ہوئی، تو وہ خون پاک ہے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر رگڑ لگنے سے تھوڑی سی معمولی سی رگڑ لگی جس سے صرف خون کی رنگت ظاہر ہوئی، خون بہا نہیں نیچے، تو وہ خون پاک ہے، اس سے یعنی کہ وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو جو خون زخم سے بہا نہ ہو وہ پاک ہے۔ جو دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے نجازت غلیظہ ہے۔ جو آپریشن وغیرہ کرواتے ہیں یا جن کے آنکھ میں کوئی مرض وغیرہ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے وہ پانی بہتا رہتا ہے، تو یہ پانی ناپاک ہوتا ہے، اور ہم اپنے کپڑوں سے، اپنے رومال سے اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، اور اسی رومال سے پھر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ناپاک کپڑے سے نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جو دکھتی آنکھ ہے اس سے جو پانی نکلتا وہ نجازت غلیظہ ہے۔ یوں ہی ناف یا پستان سے درد کے ساتھ پانی نکلے وہ نجازت غلیظہ ہے۔ خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یعنی جس جانور میں بہتا خون ہوتا ہے وہ اگر بغیر ذبح شرعی کے مر جائے تو مردار ہے۔ نیز مجوسی یا بت پرست یا مرتد کا ذبیحہ بھی مردار ہے، اگرچہ اس نے حلال جانور مثلا بکری وغیرہ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا ہو، اس کا گوشت، پوست، چمڑا سب ناپاک ہو گیا۔
ہاں مسلمان نے حرام جانور کو بھی اگر شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو اس کا گوشت پاک ہے اگرچہ کھانا حرام ہے، سوائے خنزیر کے کہ وہ نجس العین ہے، کسی طرح پاک نہیں ہو سکتا۔ حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور سور کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید، اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری، اونٹ کی مینگنی، اور جو پرندہ کہ اونچا نہ اڑے اس کی بیٹ جیسے مرغی اور بطخ، چھوٹی ہو خواہ بڑی، اور ہر قسم کے شراب اور نشہ لانے والی تاڑی اور سیندھی، اور سانپ کا پاخانہ، پیشاب، اور اس جنگلی سانپ اور مینڈک کا گوشت جن میں بہتا خون ہوتا ہے اگرچہ ذبح کیے گئے ہوں، یوں ہی ان کی کھال اگرچہ پکا یعنی سکھا لی گئی ہو، اور سور کا گوشت اور ہڈی اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ نجاست غلیظہ ہیں۔ چھپکلی یا گرگٹ کا خون نجاست غلیظہ ہے۔ ہاتھی کی سونڈ کی رطوبت اور شیر، کتے اور چیتے اور دوسرے درندے چوپایوں کا لعاب یعنی تھوک نجاست غلیظہ ہے۔ اکثر عوام میں یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے چونکہ کھانا نہیں کھاتے اور اس لیے ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے۔ دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اس سے بھی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا اگر منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے، یعنی دودھ پیا اور پھر وہ بعد میں اس نے منہ بھر کے نکال دیا تو یہ نجاست غلیظہ، اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اب نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہوتا ہے، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے، یعنی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ نجاست غلیظہ اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہوتا ہے، اگر بغیر پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگی۔ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر خلاف سنت ایسی نماز کو دوہرا لینا بہتر ہوتا ہے۔ نجاست خفیفہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب نیز گھوڑے کا پیشاب، اور جس پرند کا گوشت حرام ہے، اور جس پرند کا گوشت حرام ہے خواہ شکاری ہو یا نہیں، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ مثلاً آستین میں نجاست خفیفہ لگی ہوئی ہے تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم ہے، یا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا اسی طرح ہاتھ میں لگی تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی، اور البتہ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہے تو بغیر پاک کیے نماز نہ ہوگی۔ اچھا، ایک اور بھی مسئلہ بہت زیادہ ہے، جو چوپائے پالتے رہتے ہیں چاہے وہ شہر کے ہوں چاہے وہ دیہات کے ہوں، کیونکہ اب لوگ شہر میں بھی اپنے ہاں چوپایا پالتے ہیں، جانور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اور ایک باڑے وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے جو ذہن نشین آپ کو بھی کرنا ہے، میں نے بھی پہلی مرتبہ اس کو دیکھا پڑھا تو آپ کو بھی میں نے سوچا عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہر چوپائے کی جگالی کا وہی حکم ہے جو اس کے پاک خانے کا ہے۔
اب جغالی کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ حیوانات کا اپنے چارے کو معدے میں سے نکال کر منہ میں دوبارہ چبانا جغالی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اکثر گائے اور اونٹ اپنا منہ چلاتے رہتے ہیں اور ان سے صابن کی طرح جھاگ نکلتا ہے، یعنی گائے اور اونٹ کی جغالی میں نکلنے والا جھاگ وغیرہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور دیکھو کتنی زبردست بات سننے کو ملی ہمیں کہ جو منہ میں جغالی جھاگ نکلتی ہے، جو چوپائے چارہ کھاتے ہیں پھر اندر لے کے جاتے، پھر اس کو پھر معدے سے باہر نکال کر اس کو چبا دیتے ہیں، اور چباتے چباتے اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، تو وہ جھاگ جو ہے نا وہ نجاست غلیظہ ہے، سمجھو کہ پیشاب کی طرح ہے۔ وہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ گئی تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، اس کا دھونا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ نہیں دھوئیں گے، کپڑے کو نہیں دھوئیں گے، بدن کو نہیں دھوئیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، بدن بھی پاک نہیں ہوگا، نہ ہی نماز ہوگی، نہ ہی وضو بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کپڑے ہی پاک نہیں ہے، بدن ہی پاک نہیں تو وضو بھی نہیں ہوگا۔ اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہم قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکیں گے کھول کر۔ ویسے تو اگر یاد ہے تو پھر بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، مگر کھول کے اس کو قرآن پاک کی تلاوت ہم نہیں کر سکیں گے، نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو بہرحال یہ جغالی بھی جو جھاگ چوپایوں کے منہ سے نکلتی رہتی ہے، چارہ کھاتے وقت چباتے چباتے جو منہ سے نکلتی ہے، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے، ناپاک ہے۔ تو یہ ابھی میں نے آپ کو نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کے بارے میں عرض کیا ہے، امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اور باقی انشاءاللہ الکریم جو دوسری قسط آئے گی وہ کپڑا پاک کرنے کے بارے میں ہوگی، جگہ پاک کرنے کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ الکریم، وہ بھی قسط آپ ضرور دیکھیے گا، امید ہے کہ آپ کو وہ بھی پسند آئے گی، اور یہ بھی آپ کو امید ہے کہ آپ کو بہت ساری معلومات آپ کو مل گئی ہوگی کہ نجاست خفیفہ کیا ہے، نجاست غلیظہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔